السلام 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 یا نبی ایران، سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 6 صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ کیا تھا، یعنی 6 صدی عیسوی جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایران کی جو سرحدیں تھی اور ایران کہاں تک پھیلا ہوا تھا، یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھا۔ 6 صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ یعنی چاروں طرف کی جو حدیں تھی اربعہ وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں۔ ورلڈ ڈیورانٹ اپنی مشہور کتاب دا ایج آف فیتھا میں رقم دراز ہے کہ 3 صدی عیسوی کا ایران 6 صدی میں بھی یہی حالات تھے، یعنی 3 صدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد جو ایران تھا، 6 صدی میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی ایران کے وہی حالات تھے۔ مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا: افغانستان، بلوچستان، سودیانہ، بلخ اور عراق، موجودہ پریشیا جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوبی مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا، یعنی جو آری قوم تھی اس کا ملک یہ ایران ہی تھا، اور وہ ایران اس قدر یعنی افغانستان وغیرہ تمام کے تمام یہ جتنے علاقے تھے وہ تمام ایران ہی کے علاقے کہے جاتے تھے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سلطنت بلوچستان، کچھ، مکران، کرمان، غور، بامیان، ہندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراء النہر، رشت، اصفہان، مازندران، استراباد، گرگان، فارس، لارستان، خوجستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کرستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی۔ یعنی یہ جتنے بھی نام گنائے گئے اور آج تک ہم یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ وغیرہ یہ تو ہمارے گجرات تک کی سرحدیں کہی جاتی ہیں، تو یہاں تک ایران کی سرحدیں مانی جاتی تھی۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، یعنی جو ایران ہے، چونکہ وہاں پر آریہ جو قوم تھی، ہم اس کو اپنی دنیاوی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں آریہ قوم کے بارے میں، تو آریہ قوم چونکہ اسی مملکت اور ان حصوں کی رہنے والی تھی جس کی وجہ سے اس ملک کا نام ایران پڑا۔ یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایران کا نام آریانہ قوم کی وجہ سے آریانہ قوم سے مشتق یعنی اس سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین۔ اسی دائرے معارف اسلامیہ میں ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ یعنی 9ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 900 سال پہلے آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران یعنی روس کے جو جنوب والا حصہ ہے جس کو ہم اتر کا حصہ کہتے ہیں، جنوب یعنی اتر کا حصہ، تو روس کے اتر کی جانب سے آریوں کی ایک نسل چل کر مغربی ایران یعنی ایران کے پچھم کے جانب کے سلسلے کوہ جاگروس کے بیچ والے علاقہ میڈیا میں آباد ہوئی، اور اسی جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ تھی، یعنی اسی نسل کا ایک دوسرا قبیلہ سمجھیے کہ مشرقی ایران میں یعنی ایران کے پورب جانب میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس یعنی فارس جو پارسی لوگ کہلاتے ہیں فارس آئے اور پارسی کہلائے، جس کو جو آگ کے پوجا کرنے والے ہیں وہ ایران کے مشرقی جانب یعنی پورب کی جانب وہ لوگ بس گئے اور پھر وہ لوگ پارسی کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔
یعنی ایران کا جو اب جو حصہ مانا جاتا ہے کتنی اس کے سرزمین کلومیٹر کے حساب سے، تو وہ 6,28,000 مربع میل مانی جاتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی آج جس کا میپ کے اندر ہم دیکھا جائے تو 6,28,000 مربع میل پر ایران پھیلا ہوا ہے۔ تو اس وقت جب کہ وہ ایران کی سرحدیں ہمارے ہندوستان تک بھی ملتی تھی تو اس وقت وہ ایران کتنا بڑا ہوگا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد، ایران کے جس تاریخی عہد یعنی زمانے سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے، یعنی ساسانی خاندان ایک بہت بڑا خاندان گزرا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 3100 سال تک ایران پر حکومت کی ہے، 3100 سال تک۔ ہمارے یہاں پر 5 سال 100 سال، انہوں نے 3100 سال تک وہاں پر حکمرانی کی ہے۔ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا زمانہ ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول یعنی اس کا جو پہلا بادشاہ تھا اردشیر تھا، اردشیر اس کا جو پہلا بادشاہ تھا ساسانی خاندان کا، اس کا نام تھا اردشیر۔ اس نے 28 اپریل 224 عیسوی میں تیسفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے آشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا، یعنی پہلے تو وہ تیسفون کو اس نے فتح کیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو آشکانی خاندان جو پہلے سے جس کی وہاں پر حکومتیں چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ اس کا جانشین ہونے کا دعویٰ کر کے پھر اس نے ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز کر دیا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگڈیئر جزل سرپرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پریسیا میں لکھا ہے، یہ چونکہ انگلش وغیرہ نام ہے، انشاءاللہ اس کو میں بعد میں درست کرا دوں گا۔ عالیہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ مظاہر پرستی یعنی روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کو مقدس معبودوں کی طرف پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی روشنی وغیرہ مائل ہوتی تھی، یعنی کوئی بھی خوبصورتی کے مناظر ہوتے تھے، وہ لوگ ان تمام چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے تھے، جیسا کہ سورج کو اپنا خدا مانتے تھے، چاند کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن رات آ جاتی تو پھر رات سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح دین میں بھی کچھ چیزوں کو اپنا خدا مانتے اور اس کے اندر بھی برکتوں کا تصور کرتے تھے۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، یعنی ان کا جو نظام تھا اس میں آسمانوں کو وہ لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا اور روشنی کو آسمان کا فرزند یعنی بیٹا کہا جاتا تھا۔ آسمانی دیوتا وارونا جسے یونانی یورانوس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا، یعنی جو لوگ وہ سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجتے تھے وہ آسمان کا بیٹا جسے آسمانی دیوتا وارونا کہتے تھے، اس کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اس کے علاوہ متھرا جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ وارونا اور متھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں، یعنی وہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں تمام اعمال کا اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا۔ زرتشت کا ظہور ہوا، اس کا کوئی حقیقی ظہور نہیں تھا، لیکن اب ایسے دلائل اور شواہد یعنی گواہ مل گئے ہیں کہ جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبے کا باشندہ تھا، یعنی وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کی پیدائش
یورومیا جھیل کے مغربی کنارے پر ایک قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب یعنی جوانی تنہائی اور خلوت اکیلے میں گزری، خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا تھا، یعنی وہ جو شخص تھا جس کا نام زرتشت تھا وہ ہمیشہ اکیلے ہی رہتا تھا، اور اس نے پوری جوانی یہ اکیلے اور تنہائی میں بسر کی اور ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا تھا۔ اسی اثنا میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئی، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص ہی داخل ہوا، یعنی 10 سال اس نے محنت کی اور اپنے کام کرتا رہا، تب صرف اس کا ماننے والا ایک ہی شخص بنا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرق ایران، یعنی وہ جو آریو والے ہے جہاں پر فارسی لوگ آباد تھے، وہاں پر اس نے جانے کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وسطاسیف سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا، یعنی وسطاسیف جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہ نامہ میں گستاشیف کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی زرتشت جب وہاں پر پہنچا تو جو بادشاہ تھا، اس کے جتنے بھی جادوگر اور وزیر وغیرہ تھے اور علماء وہاں کے تھے جو اس کے جاننے والے تھے وہاں کے مملکت کے، ان تمام کے سامنے اس کا مقابلہ کرایا۔ اب وہاں کے جو جادوگر وغیرہ جو بھی علماء وغیرہ تھے، یعنی جن کو ایک علماء کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کی بات اس کے مملکت کے بیٹھنے والے ہوشیار لوگ، اب ان کے سامنے جب ان کا مقابلہ ہوا تو ان تمام کو ایک رسوا کن شکست یعنی ہار حاصل ہوئی، اور یہ جو زرتشت تھا وہ بادشاہ جیت گیا۔ اس کے عقیدت مند میں شامل ہو گیا۔ گستاشپ اس کا دست راست ثابت ہوا، یعنی وہ اس کو حق سمجھنے لگا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثنا میں وسط ایشیا یعنی ایشیا کا جو بیچ کا حصہ تھا، تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا ایک انبع کثیر تھا، یعنی اس کے چاہنے والے بہت سے ہو چکے تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن نبی ہم اسے ہی کہہ سکتے ہیں جس کا ثبوت ہمیں قرآن یا حدیث سے مل سکتا ہے۔ یہ جو تاریخ کی کتاب ہے، تو تاریخ چونکہ یہ تمام تاریخیں کچھ انگریزوں نے بھی تاریخیں ہماری دنیا کی لکھی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی تاریخیں بھی لکھی ہیں، اور جو جغرافائی یعنی دنیا کی اور زمین کی جو تاریخیں ہیں زمین کے بسنے والوں کی، وہ تمام مذہب کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب تاریخ کے اندر ہر ایک کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ زرتشت کے بارے میں بھی آیا، اسی طریقے سے ایک اور شخص کے بارے میں بھی تفسیروں کے اندر بھی ملتا ہے، لیکن ہم ان تمام کو نبی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث سے ہمیں واضح طور پر کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم